بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ۔ یہ چھوٹی سورہ ہے، اس کا ترجمہ بھی یاد کیا جا سکتا ہے، مضمون بھی یاد رکھا جا سکتا ہے، اس وجہ سے صحابہ کو خاص اہتمام درجہ بھی آ رہا ہے۔ پہلے ترجمہ سن لیجیے حضرت حاضر۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، قسم ہے زمانے کی۔ ایسا اہم مضمون ہے کہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں۔ قسم تو تاکیدی کے لیے ہوتی ہے، تو ایسا مضمون بیان فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قسم ہی سے اس سورہ کو شروع فرما رہا ہے۔ قسم ہے زمانے کی جس میں رنج و خسران واقع ہوتا ہے، کہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے، اور کسی وجہ سے نہیں، بلکہ اپنی اتنی قیمتی چیز عمر ہے، ایک لمحہ ہے، اس کو ضائع کر رہا ہے۔ میں نے حضرت محمد احمد صاحب سے کسی کا واقعہ سنا ہے کہ بھائی جو بات کرنا ہے جلدی کرو، کیونکہ اتنی دیر میں اتنی آیتیں پڑھ لوں گا، اس سے بات ختم کرو۔ معلوم ہوا کہ وہ اسی وقت جب ملے گا تبھی تو کچھ عمل کرے گا۔ اس وجہ سے وقت بڑی نعمت ہے۔ مجھے یاد آتا ہے کہ 2 صحابی کا انتقال ہوا شہادت میں، ایک کو پہلے دوسرے کو بعد میں۔ کسی نے کہا کہ جو شہید ہوا ہے اس کی زیادہ قیمت ہے، زیادہ وقت ہے۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، 1 ہفتہ جو فلانے کو زیادہ عمر ملی اس کی وجہ سے اسے عمر گیا۔ حدیث اس وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو توفیق دے قدر و قیمت کرنے کی۔ فرماتے ہیں قسم ہے زمانے کی جس میں رنج و خسران واقع ہوتا ہے، یہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں ہے۔ ترجمہ سے تعریف فرما رہا ہے۔ قسم ہے زمانے کی جس میں رنج و خسران واقع ہوتا ہے، یہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں ہے۔ مطلقاً نہیں، مطلب جو عمر ضائع کر رہے ہیں اور خسران میں جا رہے ہیں وہ ہیں، اور جو لوگ اسی عمر میں اعمال صالحہ کر رہے ہیں، اللہ کے مرضیات پر چل رہے ہیں، وہ تھوڑے خسارے میں ہیں۔ قسم ہے زمانے کی جس میں رنج و خسران واقع ہوتا ہے کہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں ہے۔ اتر خسارے نہیں، یہ اپنا فیل ہو گیا۔ اللہ نہیں ضائع کر رہا ہے، اللہ نے تم کو پیدا ہی کیا ہے، یہ کتاب دیا ہے، خسارے کے لیے نہیں دیا ہے۔ اب تم اس کی طرف توجہ نہ کرو، یہ تو تمہاری وجہ سے یہ خسارہ تم کو مل رہا ہے۔ قسم ہے زمانے کی جس میں رنج و خسران واقع ہوتا ہے کہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں، مطلق نہیں خسارے میں، بلکہ اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے، اعمال شرعیہ پر نہیں چل رہا ہے، اللہ کو نہیں یاد کر رہا ہے، اللہ کو بھلائے ہوئے ہے، اس کی وجہ سے خسارے میں ہے۔ قسم ہے زمانے کی جس میں رنج و خسران واقع ہوتا ہے۔ حضرت تعلیم بہت ترجمے میں بہت یاد کیا ہے حضرت تعلیم۔ قسم ہے زمانے کی جس میں رنج و خسران واقع ہوتا ہے کہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں ہے، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے وہ خسارے سے نکل جائیں گے۔
بالترتیب فرما رہے ہیں. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، ایمان لائے اور اچھے کام کیے، جو اپنے نفس کا کمال ہے. اپنے نفس کا کمال یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اور اس کے تقاضے پر عمل بھی کرے، یہ اس کا کمال ہے. اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی فرمائی بھی کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی فرمائش کرتے رہے. دو بار، ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی فرمائش کرتے رہے اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی فرمائش کرتے رہے، جو دوسروں کی تکمیل ہے. یہ آدمی دو کام کی، ایک اپنے کمال کے لیے پیدا ہوا ہے اور اس کمال کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے پیدا ہوا ہے. ایک کام نہیں، دو کام ہمارا. اللہ ہم کو توفیق دے دونوں کام کرنے کی. اپنی اصلاح کی بھی فکر کریں، دوسرے بہت سے لوگ ہیں ان کی بھی فکر کریں. ایک سے کام نہیں چلے، کمال دونوں سے حاصل ہوگا. خود اپنی اصلاح اور دوسروں کی اصلاح کی فکر فرماتے ہیں. قسم ہے زمانے کی جس میں رنج و خسران واقع ہوتا ہے کہ انسان اپنی عمر ضائع کرنے کی وجہ سے بڑے خسارے میں ہے. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، اللہ ہم سب کو توفیق دے، مگر وہ جو ایمان لائے انہوں نے اچھے کام کیے، جو اپنے نفس کا کمال ہے، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی فرمائی بھی کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو سبھی کو فرمائش کرنے، حق پر قائم رہنے کی فرمائش بھی کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی فرمائش کرتے رہے، جو دوسروں کی تکمیل ہے. کمال کا بھی کام کیا اور تکمیل کا بھی. کامل وہ شخص ہے جو خود اپنے کمال کی بھی فکر رکھے اور دوسروں کے کمال بلکہ تکمیل کی فکر رکھے، تب یہ شخص کامل ہے. انسان کو اس کا خیال ہونا چاہیے. اللہ تعالی ہم کو دین پر قائم دائم رکھے، اپنے بھائیوں کو بھی لائے اس پر تاکہ دین پر قائم رہیں اور خسارے سے نکل جائیں. مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے، جو اپنے نفس کا کمال ہے. اچھے کام کرنا، ایمان لانا دونوں. یہ نہیں کہ اچھے کام کیے ایمان نہیں لائے، وہ ان کا ذکر نہیں ہے. ایمان تو ضروری ہے، ایمان لائے اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی فرمائش کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی فرمائش کرتے رہے، جو دوسروں کی تکمیل، خود اپنی کمال کی بھی فکر اور دوسروں کو اعمال کی بھی فکر. یہ دو چیزیں خود اللہ تعالی فرما رہے ہیں. اس سے بڑھ کے اب کیا ہوگا؟ اور دوسروں نے اپنے کام کیے، اپنے نفس کا کمال، اور ایک دوسرے کو حق پر قائم رہنے کی فرمائش کرتے رہے، اور ایک دوسرے کو اعمال کی پابندی کی فرمائش کرتے رہے، جو دوسروں کی تکمیل ہے. تو جو لوگ خود بھی کمال حاصل کریں، جو لوگ خود بھی یہ کمال حاصل کریں اور دوسروں کی بھی تکمیل کریں، یہ لوگ البتہ خسارے میں نہیں ہیں بلکہ نفع میں. چھوٹی صورت ہے. بزرگ فرماتے تھے کہ اگر صرف یہی ایک سورہ نازل ہوتی تو کافی ہے. سب کچھ اللہ نے بیان فرما دیا. اب تھوڑا سا مختصر جو حضرت نے لکھا ہے شاہ میں، حضرت عبداللہ ابن فلاں فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے دو شخص ایسے تھے کہ جب وہ آپس میں ملتے تھے تو اس وقت تک جدا نہ ہوتے تھے. ان میں سے ایک دوسرے کے ساتھ جب تک کہ
ایک دوسرے کے سامنے سورہ والعصر نہ پڑھ رہے، معمول نہ ہوگا، ملتے تھے تو سورہ والعصر پڑھ لیتے تھے۔ اور امام شافعی نے فرمایا اگر لوگ صرف اس سورہ میں تدبر کر لیتے تو یہی ان کے لیے کافی تھا آخرت میں۔ ابن کثیر کی روایت یہ ہے۔ سورہ عصر قرآن کریم کی تشریح کے طور پر سورہ عصر قرآن کریم کی بہت مختصر سی سورہ ہے، لیکن ایسی جامع ہے کہ بقول حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اگر لوگ اسی سورہ کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین اور دنیا کی درستی کے لیے کافی ہے۔ قرآن ہے بقول حضرت امام شافعی اگر لوگ اسی سورہ کو غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین اور دنیا کی درستی کے لیے کافی ہے۔ کتنی اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ سب سننے کے بعد بھی جا کر کے دیکھیں کہ اس میں کیا ہے، یہ بالکل اڑ کا کوئی دیکھتا نہیں، کسی کو فکر نہیں ہوتی بھائی سورہ والعصر میں کیا چیز ہے، دامن آسر آئیے دفعہ تاکہ پوری طریقے سمجھ میں آ جائے، ہم نے تو کسی کو نہیں دیکھا۔ حضرت امام شافعی اگر لوگ اسی سورہ کو خود غور و تدبر کے ساتھ پڑھ لیں تو دین اور دنیا کی درستی کے لیے کافی ہو جائے۔ اب اس سے بڑھ کے نسخہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے نسخہ بتایا ہے اصلاح و تربیت کے لیے، اصلاح اور نسخے کے لیے یہ ہے ہی کتابی ہے، اس لیے یہ بھی ایک نسخہ ہے جس کو پیش نظر رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ تو دین اور دنیا دونوں کی درستگی کے لیے کافی ہے۔ اس سورہ میں حق تعالیٰ نے زمانہ کی قسم کھا کر فرمایا کہ نوع انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے مستثنی صرف وہ لوگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہیں۔ چار جز کا نسخہ، کوئی حکیم چار جز کا نسخہ لکھتا ہے تو اس کی تعریف ہوتی ہے، ایسا اتنے قابل ہے چار جز میں سب چیزوں کا نسخہ وہ لکھ دیتا ہے۔ اس سورہ میں حق تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھا کر فرمایا کہ نوع انسان بڑے خسارے میں ہے، اور اس خسارے سے مستثنی صرف وہ لوگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہیں۔ ایمان، سب سے پہلی ایمان، اللہ پہ ایمان لانا، رسولوں پہ ایمان لانا، آخرت پہ ایمان لانا، جتنی چیزیں اعتقادیات سے متعلق ہیں ان کو ماننا، دل سے ماننا۔ اس خسارے سے مستثنی صرف وہی لوگ ہیں جو چار چیزوں کے پابند ہیں: ایمان، عمل صالح، دوسروں کو حق کی نصیحت و وصیت، اور صبر کی وصیت۔ دین و دنیا کے خسارے سے بچنے اور نفع عظیم حاصل کرنے کا قرآنی نسخہ چار اجزاء سے مرکب ہے، جن میں پہلے جز اپنی ذات کی اصلاح کے متعلق ہے، بالعکس ان الانسان لفی خسر، اور دو جز دوسرے مسلمانوں کی ہدایت و اصلاح سے متعلق ہے۔ یہاں پہلی بات یہ غور طلب ہے کہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کو کیا مناسبت ہے۔ بالعصر قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی، تو آگے کے مضمون میں اس قسم میں کیا مناسبت ہے؟ یہاں پہلے پر یہ غور طلب ہے کہ یہ اس مضمون کے ساتھ زمانے کو کیا مناسبت ہے جس کی قسم کھائی گئی ہے، کیونکہ قسم اور جواب قسم میں باہم مناسبت ضرور ہوتی ہے۔ عام حضرات مفسرین نے فرمایا کہ انسان کے تمام حالات، اس کا نشو و نما، اس کی حرکات، سکنات، اعمال، اخلاق سب زمانے ہی کے اندر ہوتا ہے، تو خاص تعلق ہے ہی ظاہر ہے۔ جن اعمال کی ہدایت اس سورہ میں دی گئی ہے
وہ بھی اسی زمانے کے لیل و نہار ہی میں ہے، کیوں نہیں تعلق ہے؟ اسی کی مناسبت سے زمانے کی قسم، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا رہے ہیں، اسی کی مناسبت سے زمانے کی قسم اختیار کی گئی ہے، زمانے کو نوع انسانی کے، جس کی توضیح یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ، اس کے سال اور مہینے اور دن رات بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے، انسان کا سرمایہ یہی وقت ہے، جس کے ذریعے وہ دنیا و آخرت کے منافع عجیبہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ جب وقت ملے گا تب تو کام کرے گا، انتقال ہو گیا تو کیا ہوا؟ نہیں، کچھ نہیں کرے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے زمانہ جو دیا، مہلت جو دیا، یہ انہی کا کام ہے۔ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال، مہینہ اور دن اور رات بلکہ گھنٹے اور منٹ میں ہے، اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے، جس کے ذریعے وہ دنیا و آخرت کے منافع عجیبہ بھی حاصل کر سکتا ہے۔ عمر کے اوقات اگر غلط اور برے کاموں میں لگا دیے، یہی اس کے لیے وہ بالے جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، حیات جب ہوگی جبھی تو آپ کچھ کر سکتے ہیں، آداب کے صحیح ہوں۔ لکھا شاہ عبدالعزیز صاحب نے کہ ہدایت کے اول سبب میں صحت ہے، تفسیر عزیز میں ہدایت کے اول اسباب میں سے صحت رہے گی تب تو ہدایت اختیار کرے گا، وہ تفصیل سے۔ تو ہم کو اللہ تعالیٰ نے زمانہ دیا، تندرستی دیا، صحت دیا، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، تاکہ اس کی نعمتوں کو صحیح مصرف میں صرف کیا جائے۔ توضیح اس کی یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال اور مہینے اور دن اور رات بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے۔ سب کی اصلی ہے موت، اب کچھ نہیں ہے، وقت ملے گا تبھی تو عمل کرے گا۔ ایک بزرگ تھے، کوئی بات کر رہا تھا، ہے بہت مشہور، وہ بات کرنا چاہتے تھا، کہا دیکھو بھائی، تمہاری ایک بات میں اتنا میرا نقصان ہو جاتا ہے آیت کا، اور یہی میرا امام محمد احمد صاحب کو بھی ہوتا ہے بہت، یہ بیان بھی کرتے رہتے تھے کہ وقت کی قدر کرو، یہ وقت لوٹ کے آنے والا نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ وقت کی قدر، ماں گنگوہی یا ماں قاسم صاحب کا بھی الگ مزاج تھا۔ ماں قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی بیٹھتا تو بیٹھے ہی رہتے تھے، عشاء کا وقت ہو گیا، لیکن ماں گنگوہی جہاں عشاء کا وقت وہ کھڑے ہو جاتے تھے کہ مجھے عشاء پڑھنا۔ اپنے بزرگوں میں دو خاص ساتھی تھے دونوں، لیکن مزاج میں بہت فرق تھا۔ مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیٹھا تو کوئی بیٹھا ہے، وہ بھی ایک ہے۔ حضرت حاجی صاحب سے کچھ دیر بیٹھے رہ گئے، حضرت بڑا آپ کا حرج ہوا، کہا مولوی ہو کہ آپ ایسی بات کرتے ہیں؟ حرج ہوا، کیا نمازی پڑھنے میں ثواب ہے، دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے معانست والی بات کی جائے، یہ بھی کیا ہے، عبادت ہے۔ بزرگوں کا مزاج بھی الگ، ہر ایک کی تعبیر بھی الگ، پورا دین جو ہے الحمدللہ ہمارا ایسا ہے، اس میں کوئی زوال کا ضیاع کا کوئی شبہ بھی نہیں ہو سکتا، نیت صحیح ہونی چاہیے۔ اور توضیح اس کی یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال اور مہینے اور دن رات بلکہ گھنٹے اور منٹ اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے۔ وقت مل گیا، آپ نے کچھ کر لیا، اس گھنٹے کا اس وقت کی آپ نے قدر کیا، اور ضائع کیا تو پھر ضائع ہی ہو جائیں گے، آپ خود ضائع ہو جائیں گے۔ بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے، زندگی جو ملی ہوئی ہے۔
میں دیکھا شعر ہے کہ لڑکا جتنا بڑا ہوتا ہے عمر، ماں خوش ہوتی ہے، لیکن در حقیقت اس کی تو عمر گھٹ رہی ہے، کم نہیں ہو رہی ہے. انسان بڑا ہو رہا ہے، 3 دن کا ہو گیا. کسی کے شعر ہے اس کا بہت عمدہ، اس کی مناسب توضیح اس کی یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال اور مہینے اور دن رات بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے. حضرت محمد صاحب ایک واقعہ بیان کرتے کہ ایک شخص کے پاس گھڑی آئی ان کے پاس لگا دیا اور رات بھر اس گھڑی کو دیکھتے رہ گئے. صبح ہو گئی تو حضرت خود کہتے تھے کہ وہ یہ دیکھتے تھے کہ یہ جو سوئی کھسک رہی ہے اتنی عمر ہماری گھٹ رہی ہے. اتنا استحدار کی صبح ہو گئی سوئے رہی ہے. محمد صاحب خود بھی ویسے تھے حضرت، ہر وقت آخرت کا فکر. آخرت کے بعد میں نے تو سنا ہی نہیں ہوا حضرت سے کہ دنیاوی معاملے میں بہت دیر تک بات کرتے ہو. بس ہاں نہیں بہت. اور توضیح اس کی یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال اور مہینے اور دن رات بلکہ گھنٹے اور منٹ اگر غور کیا جاتی یہی اس کا سرمایہ ہے، جس کے ذریعے وہ دنیا و آخرت کے منافع عظیمہ عجیبہ حاصل کر سکتا ہے. اسی دنیا میں رہ کر انبیاء نے کام کیا، اسی دنیا میں رہ کر اولیاء نے کام کیا، اسی دنیا میں رہ کر کے فرعونیت بھی اختیار کیا. وقت کیا ظرف ہے، جیسے اس کو بھرو. ایک ظرف ہے، اس میں شہد بھی بھری جائے اور پاخانہ غریب چیزیں بھی بھری جا سکتی ہیں. توضیح اس کی یہ ہے کہ انسان کی عمر کا زمانہ اس کے سال اور مہینے اور دن اور رات بلکہ گھنٹے اور منٹ سے اگر غور کیا جائے تو یہی اس کا سرمایہ ہے، جس کے ذریعے وہ دنیا و آخرت کے منافع عظیمہ عجیبہ بھی حاصل کر سکتا ہے. اور عمر کے اوقات اگر غلط اور برے کاموں میں لگا دیا تو یہی اس کے لیے وہ بال جان ہے. بہت ہو سنا حضرت محمد صاحب کہ ایک بزرگ تھے، کہتے بھائی دیکھو مختصر بات کرنا، جتنی جو بات تم کرو گے وقت ضائع ہوگا ہمارا، ہم اپنے وقت کو اب ضائع نہیں کرنا چاہتے. جس کے ذریعے وہ دنیا و آخرت کے منافع عظیمہ عجیبہ بھی حاصل کر سکتا ہے. اور عمر کے اوقات اگر غلط اور برے کاموں میں لگا دیے تو یہی اس کے لیے وہ بال جان ہے. خود اپنے بعض مارے حیاتوں کا انفاس تو اد فکلما، جتنی تیری زندگی ہے سانسوں کا نام ہے. سانس جب تک ہے وہی زندگی ہے، سانس جہاں بند ہوگی زندگی ختم. جب ان میں سے ایک سانس گزر جاتا ہے تو تیری عمر کا ایک جز کم ہو جاتا ہے. اب جتنی دیر ہوئے آدھا گھنٹہ بیٹھے کم ہوگی عمر. حق تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیز کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگا دیا ہے. تھانی لکھ رہے مطلب بہت عمدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی عمر کے اوقات عزیز کا بے بہا سرمایہ دے کر ایک تجارت پر لگا دیا ہے. بہت سوچے کی بات ہے. ہم لوگوں کی تو عمر کیا ہے ہی گیا، جو ہے وہ بھی ضائع ہو جاتی ہے. تجارت پہ لگا دیا ہے. وہ عقل و شعور سے کام لے اور اس سرمایہ کو خالص نفع بخش کاموں میں لگائے. تفسیر ہے، قرآن کی تفسیر ہے. یہ واضح ہے کہ نہیں؟ یہ واضح ہے. اس سے بڑھ کے قرآن سے بڑھ کے کوئی واحد نہیں. یہ حضرت کا خاص جملہ ہے، قرآن سے بڑھ کے کوئی واحد نہیں.
دے کر ایک کام وہ عقل و شعور سے کام لے، اور اس سرمایہ کو اگر خالی نفع بخش کاموں میں لگائے تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں ہے. سن لو، حد ثابت ہے. یعنی تفصیل لکھ رہے ہیں، صرف شروع میں لکھ رہے ہیں عناصر پر، تو اس کے منافع کی کوئی حد نہیں. اگر اس کے خلاف کسی مضرت رسا کام میں لگا دیا ہے، نفع تو کیا امید ہوتی، یہ راس المال بھی لایا ہو گیا، کچھ نہیں ملے گا. اور صرف اتنا ہی نہیں کہ نفع اور راس المال ہاتھ سے جاتا رہا، بلکہ اس پر سینکڑوں جرائم کی سزا عائد ہو جاتی ہے. اگر کسی نے اس سرمایہ کو نہ کسی نفع بخش کام میں لگایا نہ مضرت رسا میں، تو کم از کم یہ خسارہ تو لازمی ہی ہے کہ اس کا نفع راس المال دونوں ضائع ہو گئے. جب کام کرے گا تب تو نفع ملے گا، کام ہی نہیں کیا تو نفع کیا. اور یہ کوئی شاعرانہ تمثیل ہی نہیں ہے، بلکہ ایک حدیث مرفوع میں اس کی تاکید ہوتی بھی ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل نفس، یعنی ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت میں لگا دیتا ہے. صبح کو اٹھا لگا دیا کام میں. جو لگاتا ہے پھر کوئی تو اپنی سرمایہ کو خسارہ سے آزاد کرا دیتا ہے. اٹھا، حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگی ہوئی تھی، ایک شخص اٹھے تو سب کی لوگوں نے کہا، دیکھیے یہ تو مجلس ہو رہی ہے، یہ معلوم کہاں چاہے جنگل لے کر کے لکڑی. حضور نے فرمایا، کیا کہا تم نے؟ کہا انہوں نے کہا، دیکھو تم لوگ نفل ادا کر رہے ہو، وہ فرض ادا کرنے جا رہا ہے، وہ اپنے اوقات کو فرض میں لگانے جا رہا ہے. حضور نے ہر طرح سمجھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ہر شخص جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت میں لگاتا ہے، پھر کوئی تو اپنے اس سرمایہ کو خسارہ سے آزاد کرا لیتا ہے اور کوئی ہلاک کر دیتا ہے. اس سورہ منوع سنا کبھی؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے خواجہ صاحب کا حضرت قرآن آیا ہے واعظ کے لیے، اس کے لیے لیکن کوئی تو اسے نہیں بیان کرتا. اسے کہا ہمیں بات تو یہی ہے، اپنی بات. اور حضرت کو زیادہ قرآن ہی لے کے بیٹھتے تھے، سناتے تھے. جب صبح اٹھتا ہے تو اپنی جان کا سرمایہ تجارت میں لگاتا ہے، پھر کوئی تو اپنی سرمایہ کو خسارہ سے آزاد کرا دیتا ہے اور کوئی ہلاک کرتا ہے. خود قرآن کریم نے بھی ایمان عمل صالح کو انسان کی تجارت کے الفاظ سے تعبیر فرمایا ہے. هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. اور جب زمانہ عمر کا احساس سرمایہ ہوا، اور جب زمانہ انسان کا سرمایہ ہوا اور انسان اس کا تاجر ہے، تو عام حالات میں اس تاجر کا خسارہ میں ہونا اس لیے واضح ہے کہ اس مسکین کا سرمایہ کوئی منجمد چیز نہیں جس کو کچھ دن بیکار بھی رکھا جائے تو اگلے دن میں کام آ سکے گا، بلکہ یہ سیاح سرمایہ ہے جو ہر منٹ ہر سیکنڈ جا رہا ہے. اس کی تجارت کرنے والا بڑا ہوشیار مستعد آدمی ہونا چاہیے. برف لے آیا، کہیں 1 گھنٹہ بعد کرنے لگا تو برف کسی باقی رہے گا. وعدہ ہے کہ اس مسکین کا سرمایہ کوئی منجمد چیز نہیں ہے جس کو کچھ دن بیکار بھی رکھا جائے اگلے وقت میں کام آ سکے، بلکہ یہ سیاح سرمایہ ہے
جو ہر منٹ ہر سیکنڈ بہ رہا ہے، اس کی تجارت کرنے والا بڑا ہوشیار مستعد آدمی ہونا چاہیے، جو بہتی ہوئی چیز سے نفع حاصل کرے۔ اسی لیے ایک بزرگ کا قول ہے، وہ برف بیچنے والے کی دکان پر گئے تو فرمایا کہ اس کی تجارت کو دیکھ کر سورہ والعصر کی تفسیر سمجھ میں آ گئی کہ یہ ذرا بھی غفلت سے کام لے تو اس کا سرمایہ پانی 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 بن کر ضائع ہو جائے گا۔ اس ارشاد قرآنی میں زمانہ کی قسم کھا کر انسان کو اس پر متوجہ کیا ہے، خسارے سے بچنے کی جو 4 چیز اجزاء ہے اس کے استعمال میں ذرا غفلت نہ برتے، عمر کے ایک ایک منٹ کی قدر پہچانے اور ان 4 کاموں میں مشغول رکھے۔ زمانے کی قسم ایک مناسبت، زمانے کی قسم کی ایک مناسبت یہ بھی ہے کہ جس چیز کی قسم کھائی جائے وہ ایک حیثیت سے اس معاملے کے شاہد قائم مقام ہے، اور زمانہ ایسی چیز ہے کہ اگر اس کی تاریخ اور اس میں قوموں کے عروج و نزول کے بھلے برے صرف یہ 4 کام ہیں جس میں انسان کی فلاح و کامیابی منحصر ہے، جس نے ان کو چھوڑا وہ خسارے میں پڑا۔ دنیا کی تاریخ اس کی گواہ ہے، سب کو ملا یہ زمانہ، جوانی بھی ملی ہے، جس نے اس کو کام میں لگایا۔ یہ دفعہ یہاں اخبار میں آیا کہ اسی محلے کا ایک چھوٹی برادری کا آدمی ہے، فرسٹ ڈویژن پاس ہوا، پورا شور ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا کیسے تم اتنے بڑے درجے پر؟ یہی بات ہے، پرسا پر یاد سر کی بات ہے، سب متحیر، یعنی دوسری چھوٹی برادری کے ہندو تھا، یہاں آیا، اس کو دیکھنے کے لیے گئے، یہی دکان پر آیا تو اس کو دیکھے کہ اتنا اس کا کیسے اتنا نمبر ہے۔ اس نے لوگوں نے پوچھا بھائی کہ تم کیا کرتے تھے کہ ایسا نمبر لے آئے، تم کیا ہوا؟ کہا پڑھتے تھے اس سے لے آئے، اپنے وقت کو ضائع نہیں کیا۔ لڑکے نے اتنا بڑا اسے کہا کہ ہم پڑھتے تھے، ظاہر یہ کھیلے کا میدان، یہ بہت بڑا میدان ہے، سمجھیے پورے محلے کا، یہ اب جائیے کھیلتے پائیے گا۔ تو اس نے کہا، لوگوں نے پوچھا کہ تم کیا کرتے تھے کہ اتنا نمبر تم لے آئے؟ تو اس نے کہا ہم کھیلتے نہیں تھے، پڑھتے تھے، اس سے لائے کرا بڑے علامہ لوگ جلدی اتنا مختصر جواب نہیں دے پائیں گے، اس میں ہم پڑھے لکھے رہے، حق بات کہا دیا، پڑھتے تھے بس۔ کار کون کار بغدر گفتار اندری راہ کار باعث کار، رام دا شیر ہے، بہت دیر کے بعد سنا ہوگا آپ نے، یہ ہم لوگ کو تکیہ ہے، سکون تکیہ ہے، یہ کار کن کار بغدر گفتار اندری راہ کار باعث کار، کام کرو کام، حضرت حاجی صاحب معلوم سب یہی پڑھتے آئے، کار کن کار بغدر گفتار اندری راہ کار باعث کار، اس راستے میں کام چاہیے، کام، گفتار کو چھوڑو، بہت اچھا کار کن کار بغدر گفتار اندری راہ کار باعث کار، اچھا ہے، ہم نے بھی 2-4 سال کے بعد ہی پڑھا ہوگا، کار کن کار بغدر، جبکہ ہر وقت سکون تکیہ ہی ہم لوگ کام کرو، کام میں کامیابی تو کام سے ہوگی، کامیابی تو کام سے، سب کے لیے مولانا ہے، مکتب کے لڑکوں کے لیے بھی ہے اور خانقاہ کی چوٹی کے لوگوں کے لیے بھی ہے، کار کن کار بغدر گفتار اندر راہ کار باعث کار۔ ہم نے بہت سے مسجد میں جمع تھے، حضرت نے کہا دیا تھا کہ امتحان لوگ سب جمع تھے، ان میں جامع صاحب وغیرہ سب لوگ تھے، پوری خانقاہ بھری ہوئی تھی، مسجد بھری تھی،
سب لوگ خوب پڑھ رہے ہیں لکھ رہے ہیں. ظاہر کا وہ دیکھتے رہتے تھے. 1 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد آیا, کہا کاش کہ میں یہ دیکھ لیتا ہے کہ کوئی 2 رکعت نماز پڑھا ہے. بس لگ گئے تو لگ گئے, اس میں لگ گئے تو اس میں لگ گئے. ابھی اپنے کام کو دیکھو کیا کیا کرنا ہے ہم کو. کارکن کا شعر اچھا ہے کہ نہیں؟ کارکن کار بگو گفتار اندر ہی راہ کار, راستے میں کام چاہیے. اب زیادہ نہیں کر سکتا. اب بیان کو تو بہت ہی چاہا ہے اس وقت طبیعت چاہیے, لیکن کام کیجیے. جوانوں کے لیے خاص بہت بڑی نعمت جوانی ہے, بہت بڑی صحت ہے. مجھے ہم لوگوں کو تو کام ہی ہے دن بھر. کئی آدمی آ چکے بیمار, کوئی بیماری, کوئی ایسی بیماری, کوئی چل سکتا ہے, کوئی نہیں چل سکتا, کوئی بول سکتا ہے. ابھی آگے نہیں کہتے لوگ, کتنے لوگ آ چکے. کوئی مر رہا ہے, کوئی جی رہا ہے. معلوم ہے کہ صحت کا کوئی ٹھیک نہیں, کب کس کو کون پکڑ لے. اس وجہ سے کامیابی تو کام سے ہوگی, نہ کہ حسن کلام سے ہوگی, ذکر کے التزام سے ہوگی, فکر کے اہتمام سے ہوگی. ہمارے یہاں تو کیا ہے, احوال کی اطلاع ضروری فرائض میں سے تھی. اطلاع ہے کہ نہیں؟ اطلاع تو اکثر مولوی لوگ اس کے اندر پیچھے ہو جاتے تھے, اطلاع نہیں دے پاتے. طے تھا کہ جمعرات کے دن آپ لوگ اطلاع اپنے احوال کی دیجیے, نہیں دے پاتے. فرماتے تھے کہ بھائی دیکھو بات یہی ہے, یہ مدرس ہیں, ان کو پڑھانا ہے, تنخواہ ملے گی تب تو ڈرتے یہ کہ تنخواہ کم ہو جائے گی تو گھر میں ناخوش ہو جائیں گے. یہ مرتب بیان کیا ہے. رہا اللہ میاں تو فوراً سے کوشش کریں گے نہیں, اس کو دیکھا جائے گا. اکثر یہی لکھتے تھے معمولات پورے نہیں ہو رہے ہیں. بہت ہوا کار کار بگزر گفتار اندر ہی راہ کار باعث کار. کام کرو کام کرو, کار بگزر گفتار اندر ہی راہ کار باعث کار. فرماتے تھے, بہت فرماتے تھے کہ دیکھو بھائی, حضرت عبد الباری ندوی نے پوچھا حضرت سے, 1 مہینہ رہ گئے تھے, کبھی حضرت سے ملاقات بھی نہیں تھی وہاں. یہاں مضامین جب عالمانہ صوفیانہ سنا پتہ پورے, کہا حضرت یہ کم آپ کرتے تھے, ہم نے تو آپ کو خانقاہ میں دیکھا بھی نہیں. تو ہم ان سے نہیں کہا, لیکن ہم نے کہا کہ میں دکھانے کے لیے تھوڑے گیا تھا. میں دن بھر کام کرتا تھا اور اثر بعد شام کو جنگل پکڑ لیتا تھا, تو یہ کام کیا ہو گیا. تو انہوں نے پوچھا آخر کب رہے دیور, تھانہ بھون میں گئے تھے, تھانہ بھون سب کچھ سیکھا, بڑا بدلائے اس کی تفصیل ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کام کرنے کی توفیق دے. کار کار بگزر گفتار اندر ہی کار باعث کار. اللہ تعالیٰ بچپن سے اصلاح کی فکر پیدا فرما دے. فکر رہے گی انشاءاللہ بہت درجات اولیاء تک پہنچائے گی. فکر ہی نہیں تو آگے بڑھ ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو کام پر لگائے اور اس کے فوائد دنیا میں بھی عطا فرمائے ہیں اور آخرت میں بھی عطا فرمائے. شعر تو بہت اچھا ہے, کار بگزر گفتار اندر ہی راہ کار. اس راستے میں کام چاہیے, گفتار نہیں, کار چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو توفیق دے کام کرنے کی. مجھ کو بھی توفیق ہو, بچوں کو بھی ہو, میں تمام ہم کام ہی سے آدمی ترقی کرتا ہے. کار بگزر گفتار اندر ہی راہ کار. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دینی کام کرنے کی توفیق دے, سلوک کے کام کی توفیق دے, ذکر و شکر کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے ہم کو مناسبت پیدا فرمائے اور کامیابی عطا فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. اللهم الف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا
واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين بحرمة السيد النبي الكريم صلى الله تعالى عليه